ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, آ چکے جمعے کا بابرکت دن ہے, تو آج کے دن کی مناسبت سے ہمارا بڑا ہی خاص, بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے, اور اس کا موضوع اتنا ہی عام ہے, قرآن اور سائنس. اور اس میں ہم اپنے ویورز کو یہ بتائیں کہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہے. موجودہ دور میں قرآن مجید کے حقائق کو جو چیز سب سے زیادہ واضح کرتی ہے وہ سائنس ہے, اور قرآن کریم اور سائنس کے اس باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے ہی ہم نے اس پروگرام سنو پاکستان میں اس سیگمنٹ کو تشکیل دیا ہے, جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج عبدالسلام صاحب, قرآنک سٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں اور آج سنو پاکستان کا حصہ ہیں. سر ویلکم ٹو سنو پاکستان. کیسے آپ؟ تھینک یو سر, ویری مچ, بہت شکریہ. عبدالسلام صاحب, بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے, میں بھی اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہوں قرآن اور سائنس کے بارے میں جاننے کے لیے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو یہ بتایا جائے کہ قرآن مجید ہے کیا, قرآن کا تعارف کروایا جائے تاکہ پھر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اپنا انٹرو خود دیتا ہے. جی, قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں. بالکل. اور سب سے پہلی بات جہاں سے قرآن آغاز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب, یہ ایک کتاب ہے. بالکل. اب ہمیں سائنٹیفک اسٹڈی میں جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں پیٹرن بھی وہی اپنانا چاہیے نا جس سے ہم سائنس اسٹڈی کرتے ہیں. جی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واٹ از کتاب, کتاب ہے کیا. جی جی. تو کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کتاب از اے سورس آف کمیونیکیشن. یہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے, ٹرانسمٹ آف نالج کا ایک ذریعہ ہے. تو پھر ہمیں اگلی بات آتی ہے کہ واٹ از کمیونیکیشن. جی. تو کمیونیکیشن میں ایک پورا لوپ بنتا ہے کہ ایک میسج جو ایک بھیجنے والا بھیجتا ہے, وصول کرنے والا اس کو وصول کرتا ہے اور پھر اسے سمجھتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک میسج بھیجوں, فار ایگزامپل تائی وائی پائی لو, آپ نے ریسیو کر لیا, سن لیا, لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا لوپ پورا نہیں ہوا, کمیونیکیشن اپنے انجام کو نہیں پہنچی. تو کمیونیکیشن کو اپنے انجام کو پہنچانے کے لیے کمپریہنشن یا سمجھنا بہت ضروری ہے. میرا اگلا سوال بھی عبدالسلام صاحب یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیسے ممکن ہے؟ جی, قرآن کریم کو دیکھیں, قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کے لیے اس طرح اتارا کہ اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی لینگویج میں جانا پڑے گا, اس کی گرامر میں جانا پڑے گا. اور یہی المیہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے قرآن پاک کو جنتر منتر ٹائپ میں رکھ لیا. ہماری میجارٹی جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں, ایکچوئل پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, آپ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں, ہر بندے کے دل میں درد ضرور ہے, تلاوت ہوتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر بندہ ہر اپنے بچے کو ناظرہ قرآن جب پڑھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ درد ضرور ہے کہ میرا بچہ قرآن سے مانوس ہو. بالکل. لیکن میتھڈالوجی جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے. میتھڈالوجی کیوں غلط ہوئی کہ ہم ایک ایسی ہمارے اوپر سٹیج آئی کہ ہم نے اپنے انٹیلیجنسیا نے چھوڑ دیا اس کو پڑھنا اور ایک ویکیوم کریٹ کیا, جس کو ویکیوم جہاں کہیں بھی بنے گا, یہ فزیکل لا ہے کہ جہاں کہیں بھی ویکیوم بنے گا ایلین فورسز آئیں گی اور اس کو پر کر دیں گے. عبدالسلام صاحب, جیسے